ہائے، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی کتاب کی جس نے کاروبار، کامیابی اور مستقبل کے بارے میں لاکھوں لوگوں کی سوچ بدل دی۔ اس کتاب کا نام ہے زیرو ٹو ون اور اس کے رائٹر ہیں پیٹر تھیل، جو پے پال کے شریک بانی اور دنیا کے کامیاب سرمایہ کاروں میں سے ایک ہیں۔ اس کتاب کا بنیادی سوال بہت سادہ ہے، لیکن اس کا جواب آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں جو باقی لوگ نہیں کر رہے؟ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی دوسروں کی نقل کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ وہ وہی پڑھتے ہیں جو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو سب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن پیٹر تھیل کہتے ہیں کہ اگر آپ غیر معمولی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ راستہ تلاش کرنا ہوگا جو ابھی تک کسی نے نہیں اپنایا۔ مصنف کے مطابق ترقی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے 1 سے n، یعنی کسی موجود چیز کو مزید پھیلانا۔ مثال کے طور پر، اگر کسی شہر میں ایک کامیاب ریسٹورنٹ موجود ہے اور آپ اسی طرح کا ایک اور ریسٹورنٹ کھول لیتے ہیں تو آپ نئی چیز ایجاد نہیں کر رہے، بلکہ صرف پہلے سے موجود چیز کی نقل کر رہے ہیں۔ دوسری قسم ہے 0 سے 1، یعنی ایسی چیز پیدا کرنا جو پہلے کبھی موجود نہ ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی نیا خیال، نئی ایجاد یا نیا حل دنیا کے سامنے آتا ہے۔ دنیا کی بڑی کمپنیاں اور عظیم کامیابیاں اسی 0 سے 1 کے سفر کا نتیجہ ہیں۔ جب انٹرنیٹ پہلی بار آیا تو یہ 0 سے 1 تھا۔ جب آن لائن ادائیگی کا نظام موجود میں آیا تو یہ 0 سے 1 تھا۔ جب لوگوں نے پہلی مرتبہ اسمارٹ فون استعمال کیا تو یہ بھی 0 سے 1 تھا۔ یہ سب صرف بہتری نہیں تھی، بلکہ ایک نئی حقیقت کی تخلیق تھی۔ پیٹر تھیل کہتے ہیں کہ اصل دولت اور اصل ترقی نئی چیزیں پیدا کرنے سے آتی ہے، نہ کہ صرف پرانی چیزوں کو دہرانے سے۔ یہاں مصنف ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام اکثر ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھے نمبر حاصل کرو، مقابلہ جیتو اور دوسروں سے بہتر بنو، لیکن بہت کم لوگ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دوسروں سے مختلف کیسے بننا ہے۔ اگر پوری دنیا ایک ہی سمت میں جا رہی ہو تو ضروری نہیں کہ وہ سمت درست ہی ہو۔ کبھی کبھی سب سے بڑا موقع وہاں موجود ہوتا ہے جہاں کوئی اور دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ اس لیے کامیاب لوگ عام سوالات کے بجائے غیر معمولی سوالات پوچھتے ہیں۔ وہ خود سے پوچھتے ہیں، کون سا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا؟ لوگ کس چیز کو ناممکن سمجھتے ہیں؟ میں ایسی کیا چیز بنا سکتا ہوں جو واقعی نہیں ہو؟ یہی سوالات انہیں نئی دریافتوں اور بڑی کامیابیوں تک پہنچاتے ہیں۔ مصنف کے مطابق مستقبل خود بخود بہتر نہیں بنتا۔ مستقبل ان لوگوں کی وجہ سے بہتر بنتا ہے جو نئی چیزیں بنانے کی ہمت کرتے ہیں۔ اگر ہر شخص صرف نقل کرتا رہے تو دنیا کبھی آگے نہیں بڑھے گی۔ ہر نئی ایجاد، ہر بڑی کمپنی اور ہر عظیم کامیابی کسی ایک شخص کے منفرد خیال سے شروع ہوئی تھی۔ اس حصے کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ زندگی میں صرف دوسروں سے بہتر بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ایسی صلاحیت پیدا کریں جو آپ کو دوسروں سے مختلف بنائے، کیونکہ مقابلے میں جیتنے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ نیا تخلیق کرنے سے آپ دنیا بدل سکتے ہیں۔ انفرادیت کامیابی کی کنجی ہے، مقابلہ نہیں۔ 0 سے 1 میں ہم نے سیکھا کہ اصل کامیابی یعنی کچھ نیا تخلیق کرنے میں ہے۔
اب ایک سے پیٹر تھل ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ غلط فہمی یعنی کمپٹیشن کا شکار ہیں، اور وہ ہے مقابلہ۔ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ مقابلہ اچھی چیز ہے۔ اسکول میں زیادہ نمبر حاصل کرنے کا مقابلہ، کالج میں بہترین کارکردگی کا مقابلہ، اور بعد میں کاروبار اور نوکری میں دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ۔ ہمیں لگتا ہے کہ جتنا زیادہ مقابلہ ہوگا اتنی ہی زیادہ کامیابی ملے گی، لیکن پیٹر تھل اس سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید مقابلہ اکثر انسان کو اپنی اصل صلاحیت استعمال کرنے سے روک دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر 10 کمپنیاں ایک جیسی چیز فروخت کر رہی ہوں تو کیا ہوگا؟ وہ ایک دوسرے کی قیمتیں کم کر دیں گی، ایک دوسرے کی نقل کریں گے اور گاہک حاصل کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتی رہیں گی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کی توجہ نئی چیز بنانے کی بجائے صرف مقابلے پر مرکوز ہوتی ہے۔ مصنف کے مطابق ایسی صورت میں کوئی بھی کمپنی واقعی عظیم نہیں بن سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ مقابلے میں جیتنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایک ایسا میدان تلاش کرتے ہیں جہاں مقابلہ ہی کم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی کمپنیاں شروع میں بہت چھوٹے اور محسوس مسائل حل کرتی ہیں۔ جب گوگل شروع ہوا تو اس نے پورے انٹرنیٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے صرف سرچ کے مسئلے کو دوسروں سے بہتر طریقے سے حل کیا۔ جب فیس بک شروع ہوا تو وہ پوری دنیا کے لیے نہیں تھا۔ ابتدا میں صرف چند یونیورسٹیوں کے طلباء اسے استعمال کرتے تھے۔ ان کمپنیوں نے پہلے ایک چھوٹی مارکیٹ میں اپنی تو جگہ بنائی، پھر آہستہ آہستہ دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ پیٹر تھل اس تصور کو مونوپولی کہتے ہیں۔ اکثر لوگ مونوپولی کا نام سنتے ہی منفی سوچتے ہیں، لیکن مصنف کا مطلب مختلف ہے۔ ان کے مطابق ایک اچھی مونوپولی وہ ہے جو لوگوں کو اتنی زیادہ قدر فراہم کرے کہ اس کا متبادل تلاش کرنا مشکل ہو جائے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی مسئلے کا ایسا حل پیش کرتے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں، تو لوگ خود بخود آپ کی طرف آئیں گے۔ یہی اصل طاقت ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف دوسروں سے بہتر بننے کی کوشش کریں گے تو آپ ہمیشہ دوڑ میں شامل رہیں گے، لیکن اگر آپ دوسروں سے مختلف بن جائیں تو آپ اپنی الگ پہچان بنا سکتے ہیں۔ یہ اصول صرف کاروبار پر نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ وہی کرتے ہیں جو سب کر رہے ہیں تو نتیجہ بھی تقریباً ویسا ہی ہوں گے جیسے سب کے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی منفرد مہارت سیکھتے ہیں، منفرد سوچ اپناتے ہیں یا کوئی نیا راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایسے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو نظر ہی نہیں آتے۔ پیٹر تھل کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے قیمتی لوگ وہ نہیں جو مقابلہ جیتتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو کھیل کے اصول ہی بدل دیتے ہیں۔ وہ نئی راہیں بناتے ہیں، نئے مواقع پیدا کرتے ہیں اور ایسی قدر پیدا کرتے ہیں جسے دوسرے کوئی آسانی سے نقل کر ہی نہیں سکتے۔ 0 to 1 پارٹ 3، راز تلاش کرو، مستقبل بناؤ۔ دوستو، اس حصے میں پیٹر تھل ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں اور وہ ہے سیکرٹس یعنی راز۔ مصنف کہتے ہیں کہ دنیا میں آج بھی بے شمار ایسے راز موجود ہیں جنہیں لوگوں نے ابھی تک دریافت ہی نہیں کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ مان چکے ہیں کہ اب سب کچھ ایجاد ہو چکا ہے اور کوئی بڑا موقع باقی نہیں رہا۔
پیٹر تھل کہتے ہیں کہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہر دور کے لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ اب مزید کچھ نیا نہیں ہو سکتا۔ 1900 کی دہائی میں بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ نقل و حمل کا نظام اپنی آخری حد تک پہنچ چکا ہے، پھر ہوائی جہاز آیا اور دنیا بدل گئی۔ کئی سال پہلے لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ایک دن دنیا بھر کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر خریداری کریں گے۔ پھر آن لائن شاپنگ آئی اور لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ اسی طرح ایک قیمتی وقت تھا جب لوگ سمجھتے تھے کہ پیسے صرف بینک یا نقد صورت میں ہی منتقل کیے جا سکتے ہیں، لیکن بعد میں آن لائن ادائیگی کے نظام وجود میں آئے اور دنیا کے کاروبار کا انداز بدل گیا۔ یہ تمام مثالیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ نئے مواقع موجود ہوتے ہیں، لیکن انہیں صرف وہی لوگ دیکھ پاتے ہیں جو مختلف انداز میں سوچتے ہیں۔ مصنف ایک سوال پوچھتے ہیں، ایسی کون سی حقیقت ہے جس پر آپ یقین رکھتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ آپ سے اتفاق ہی نہیں کرتے؟ یہ سوال بہت طاقتور ہے، کیونکہ اکثر بڑی کامیابیاں ایسی سوچ سے پیدا ہوتی ہیں جسے شروع میں لوگ ناممکن یا عجیب سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 20 سال پہلے کوئی بچہ کہتا ہے کہ روزانہ کئی گھنٹے اپنے موبائل پر ویڈیو دیکھیں گے تو شاید لوگ ہنس دیتے، لیکن آج لاکھوں لوگ روزانہ فیس بک اور یوٹیوب اور دوسری ایپس پر گھنٹوں وقت گزارتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آج کوئی ایسا موقع دیکھ لے جو باقی لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تو وہ مستقبل میں بہت آگے جا سکتے ہیں۔ پیٹر تھل کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ ہجوم کی پیروی نہیں کرتے بلکہ خود سوال پوچھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں لوگ کس مسئلے سے پریشان ہیں، کون سا کام ابھی تک مشکل ہے، کون سی ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی، اور پھر وہ ان سوالات کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس حصے میں مصنف مستقبل کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو امید تو رکھتی ہے کہ مستقبل اچھا ہوگا، لیکن اس کے لیے کوئی واضح منصوبہ نہیں بناتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے، ایک دن میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایک دن میرا کاروبار چل پڑے گا، ایک دن میری حالت بہتر ہو جائے گی، لیکن وہ اس کے لیے کوئی واضح حکمت عملی نہیں بناتا۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستقبل کے بارے میں واضح سوچ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا مقصد ایک کامیاب یوٹیوب چینل بنانا ہے تو وہ صرف خواب نہیں دیکھتا، وہ ویڈیوز بناتا ہے، نئی چیزیں سیکھتا ہے، مستقل مزاجی دکھاتا ہے اور روزانہ اپنے مقصد کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی فرق کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ قسمت اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن صرف قسمت پر انحصار کرنا خطرناک ہے۔ اگر ایک کسان صرف بارش کا انتظار کرتا رہے تو فصل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر وہ منصوبہ بندی کرے، زمین تیار کرے اور صحیح وقت پر بیج بوئے تو کامیابی کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زندگی میں بھی صرف امید کافی نہیں ہوتی، امید کے ساتھ واضح منصوبہ، مستقل عمل اور صحیح سمت میں محنت ضروری ہے۔ پیٹر تھل کا ماننا ہے کہ مستقبل پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہوتا، مستقبل ان لوگوں کے فیصلوں سے بنتا ہے جو آج مختلف سوچنے اور مختلف عمل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ کامیاب ٹیم سیلز کی طاقت۔
دوستو اب ہم کتاب کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں پیٹر تھیل کچھ ایسے اسباق دیتے ہیں جو صرف کامیاب ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف ایک زبردست آئیڈیا کی وجہ سے ملتی ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں بہترین آئیڈیاز ایسے ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیونکہ صرف آئیڈیا کافی نہیں ہوتا، اسے حقیقت میں بدلنے کے لیے صحیح لوگوں، صحیح حکمت عملی اور صحیح عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اچھا آئیڈیا بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ فرض کریں دو دوست ایک یوٹیوب چینل شروع کرتے ہیں۔ پہلے دوست کے پاس بہترین آئیڈیاز ہیں، لیکن وہ سست ہے، ویڈیوز وقت پر اپلوڈ نہیں کرتا اور جلد ہمت ہار جاتا ہے۔ دوسرا دوست شاید اتنا ذہین نہ ہو، لیکن وہ مستقل مزاج ہے، روز سیکھتا ہے اور اپنی غلطیوں کو بہتر بناتا رہتا ہے۔ 1 سال بعد کامیابی کا زیادہ امکان کس کے پاس ہوگا؟ ظاہر ہے دوسرے شخص کے پاس، کیونکہ کامیابی صرف آئیڈیا سے نہیں بلکہ عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ پیٹر تھیل یہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی منصوبے کی کامیابی اس پر کام کرنے والے لوگوں پر منحصر ہوتی ہے۔ صحیح ٹیم کیوں ضروری ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ ایک کمپنی یا منصوبہ دراصل لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر ٹیم کے افراد ایک دوسرے پر اعتماد نہ کر سکیں تو مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں 4 دوست مل کر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں۔ شروع میں سب پرجوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ مہینوں بعد ایک شخص کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دوسرا صرف منافع چاہتا ہے، تیسرا ہر فیصلے پر بحث کرتا ہے اور چوتھا سارا بوجھ اکیلا اٹھاتا ہے۔ ایسی صورت میں کاروبار کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ٹیم کے تمام افراد ایک ہی مقصد رکھتے ہوں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو کامیابی کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ لوگ پروڈکٹ نہیں فائدہ خریدتے ہیں۔ پیٹر تھیل ایک اور اہم نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کی پروڈکٹ نہیں خریدتے، وہ اس وقت فائدے کو خریدتے ہیں جو انہیں اس سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ڈرل مشین نہیں خریدتا کیونکہ اسے مشین پسند ہے، وہ اسے اس لیے خریدتا ہے کیونکہ اسے دیوار میں سوراخ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اصل ضرورت سوراخ ہے، مشین نہیں۔ اسی طرح لوگ کتاب نہیں خریدتے، وہ علم خریدتے ہیں۔ لوگ جم کی ممبرشپ نہیں خریدتے، وہ صحت اور بہتر جسم خریدتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کی اصل ضرورت سمجھ جاتے ہیں تو کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بہترین پروڈکٹ بھی ناکام ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب کا ایک بہت اہم سبق ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ان کی پروڈکٹ بہترین ہوگی تو وہ خود بخود کامیاب ہو جائے گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ فرض کریں آپ نے دنیا کی بہترین کتاب لکھی، لیکن کسی کو اس کتاب کے بارے میں پتہ ہی نہیں، تو کیا لوگ اسے خریدیں گے؟ نہیں نا۔ اسی طرح اگر آپ بہترین ویڈیوز بناتے ہیں لیکن انہیں صحیح عنوان، تھمبنیل اور پروموشن نہیں دیتے تو لوگ انہیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ مصنف کہتے ہیں کہ سیلز اور مارکیٹنگ کامیابی کا لازمی حصہ ہیں۔ ایک دلچسپ مثال، فرض کریں 2 دکانیں ایک ہی بازار میں موجود ہیں۔ پہلی دکان کا سامان بہترین ہے، لیکن اس کے بورڈ پر دھول جمی ہوئی ہے، دکان نظر ہی نہیں آتی۔
اور मालिक लोगों से बात भी नहीं करता। दूसरी दुकान का सामान थोड़ा कम मियार का है, लेकिन दुकान सिर्फ साफ नहीं बल्कि बोर्ड वाज़े है और मालिक ग्राहकों से अच्छे तरीके से पेश आता है। ज़्यादा ग्राहक किस दुकान पर जाएंगे? अक्सर लोग दूसरी दुकान पर जाएंगे क्योंकि सिर्फ मियार काफ़ी नहीं, लोगों तक पहुंचना भी ज़रूरी है। आगाज़ छोटा, बड़ी कामयाबी। पीटर थिल कहते हैं कि बहुत से लोग शुरू ही से पूरी दुनिया को फतह करना चाहते हैं, लेकिन कामयाब कंपनियां आम तौर पर एक छोटी मार्केट से आगाज़ करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक YouTube चैनल बनाते हैं तो पहले दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का हदफ रखना गैर हकीकत पसंदाना है। लेकिन अगर आपका हदफ ये हो कि पहले 100 लोग आपके मवाद को पसंद करें तो ये ज़्यादा अमली बात है। फिर 100 से 1000 और 1000 से 10,000 तक सफ़र शुरू होता है। हर बड़ी कामयाबी छोटे कदम से शुरू होती है। किताब का सबसे बड़ा सबक। किताब के इख्तिताम पर पीटर थिल एक अहम पैगाम देते हैं। दुनिया में सबसे कीमती लोग वो नहीं जो दूसरों की नकल करते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा कीमती लोग वो हैं जो नई कदर पैदा करते हैं, जो ऐसे राज, ऐसे मसाइल हल करते हैं जिन्हें बाकी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो हजूम के पीछे चलने के बजाय अपनी राह खुद बनाते हैं। दोस्तों, इस सबक में मेरी सीख ये है कि अगर मैं इस पूरी किताब को एक जुमले में बयान करूं तो वो ये होगा, मुस्तकबिल इन लोगों का नहीं जो दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि इन लोगों का है जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं। अगर आप नई सोच अपनाते हैं, मुनफरिद महारत पैदा करते हैं, मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हैं और लोगों के हकीकी मसाइल हल करते हैं, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में 0 to 1 का सफ़र शुरू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।